بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیوں، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کوہ صفا کے دامن میں واقع لازوال شہرت کا حامل دار ارقم ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا۔ یہ دار السلام بھی تھا اور دار الشورا بھی۔ یہ پہلے اسلامی درس گاہ تھی اور عملی تربیت کا مرکز بھی۔ یہ وہ گوشہ عافیت تھا کہ جہاں کفار کے ستائے غربا، غلام اور مساکین پناہ لیتے۔ یہ مجاہدین اسلام کی بہترین پناہ گاہ تھی اور محفوظ قلعہ بھی، اور یہی وہ تاریخی مقام تھا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رضائی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت اسی مکان میں گزارتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درس و تدریس میں مصروف تھے کہ دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانک کر دیکھا تو ایک نوجوان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نوجوان اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجسس بھرے لہجے میں فرمایا، طلیب، کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے نوجوان سے بیعت لی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے گھر تشریف لائے تو والدہ محترمہ نے دریافت کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ بولے، اماں جان، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے چلا گیا تھا اور میں نے اپنے ماموزاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے بھائی ابو لہب کی سربراہی میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں ابو لہب، ابو جہل سمیت اپنے خاندان اور قبیلے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا بھی علم تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے لختے جگر کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، اے میری جانے جگر، میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کیا ہے، لیکن اب جب کہ تم اس راستے پر چل پڑے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کرو۔ تمہارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفتوں کی طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بھی دشمن ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ تمہاری تائید اور حمایت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر میں قدرت رکھتی اور مجھ میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو میں اپنے یتیم بھتیجے کا تحفظ اور دفاع کرتے ہوئے انہیں ظالموں کے ظلم سے ضرور بچاتی۔ بیٹے نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ماں آپ کو اسلام قبول کرنے اور ان کی اتباع میں کون سی چیز مانے ہے، جبکہ آپ کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ بس اب آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبزادے سے کہا، مجھے تمہارے خالاؤں کا انتظار ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں کا کیا طرز عمل ہے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں بھی کر لوں گی۔ بیٹے نے ماں کے رویے میں لچک محسوس کی تو فوراً گرم لوہے پر چوٹ ماری، تڑپ کر بولے،
میری پیاری ماں، اب مزید انتظار کا وقت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے کفر کی غلاظتوں میں دھنسے پتھر کے ٹکڑوں کو خدا سمجھ کر پوجتے رہے۔ اب جب کہ ہمارا اپنا بھائی، تمہارا بھتیجا عبد المطلب کا پوتا، مکے کا امین و صادق اپنی زندگی خطرات میں ڈال کر ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی اور اسی وقت ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹے کی ایمان افروز گفتگو نے لاشعور کے کسی کونے میں دبی حق کی چنگاری روشن کر دی۔ صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے حقیقی پھوپھی کو دیکھا تو خوشی سے ان سے لپٹ گئے، اپنی چادر مبارک بچھا کر عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور یوں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئی۔ دوستو، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائص بن عمران بن مخزوم ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عمیر بن وہب بن عبد مناف بن قصا سے نکاح ہوا اور ان سے ایک لڑکا طلیب پیدا ہوا۔ بعد ازاں ارطاح بن شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف سے نکاح ہوا جن سے ایک بچی فاطمہ پیدا ہوئی۔ بعض کتب میں شوہر کا نام کلدہ درج ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی۔ دوستو، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی بلکہ ایذا بھی پہنچائی۔ نوجوان طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ضبط نہ کر سکے، ایک لکڑی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لہو لہان ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، اس نے بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو لہب کو حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا علم ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ابو لہب کو شدید جھٹکا لگا۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط و توانا جسم کے مالک، نہایت نڈر اور خوبرو نوجوان تھے۔ ابو لہب کو یقین تھا کہ یہ بہت جلد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لے کر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے ان کے اسلام لانے سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ دوستو، ابو لہب ابھی اپنے بھانجے حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا غم نہ بھول پایا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ابو لہب کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ غضب ناک ہو کر پیر پٹکتا بہن کے گھر جا پہنچا اور بولا، اے میری بہن، میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تو نے بھی اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہہ دے کہ یہ سب کچھ غلط سنا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل سے بھائی کی بات سنی اور پھر گویا ہوئی، اے میرے بھائی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا وہ لفظ بلفظ صحیح ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے بھانجے کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اب میری تم سے بھی یہی درخواست ہے کہ تم بھی دین محمدی اختیار کر لو اور اپنے بھتیجے کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی ہر ممکن مدد و نصرت کرو۔ ابو لہب بولا، کیا ہمارے اندر پورے عرب سے ٹکرانے کی طاقت ہے؟ وہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ بہرحال ابو لہب واپس چلا گیا۔ حضرت براہ بنت ابو تجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ: بے شک طلیب نے اپنے ماموزاد بھائی کی مدد نصرت کی اور اپنی قرابت داروں اور ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ دوستو، ابو لہب مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔
ایک دن اس نے چند کمزور نو مسلموں کو زد و کوب کر کے حبس بیجا میں رکھ لیا۔ جب حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ ماموں کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ان غریبوں کو چھوڑ دیں۔ ابو لہب نے انہیں دھتکار دیا۔ جوان خون تھا، غریب مسلمانوں کی حمایت میں مشرک ماموں کو پیٹ ڈالا۔ مشرکین نے بڑی مشکل سے ابو لہب کو ان سے چھڑوایا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کی شکایت لے کر بہن کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے بھائی، طلیب کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہے جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ دوستو، اسی طرح ایک دن عوف بن قراہ سہمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مار کر زخمی کر دیا۔ عوف زخمی حالت میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور بیٹے کی شکایت کی تو مومن ماں نے جواب دیا، تم نے اس کے ماموں کے بیٹے کی شان میں گستاخی کی اور طلیب کا اپنے بھائی کی مدد کرنا فرض تھا۔ ایک دن قریش کے چند لوگ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ طلیب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو قبیلے کا دشمن بنا لیا ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے بیٹے کی زندگی کا وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب وہ اپنے ماموں زاد بھائی کے دفاع میں جنگ کرے گا، اس لیے کہ اس کا بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک مشرک ابو حاب بن غریر دارمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کے انتظار میں رہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھا رہے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی تکالیف پر بہت گڑتی تھیں، لیکن عورت ہونے کے سبب عملی طور پر کفار کا مقابلہ کرنے سے معذور تھی۔ البتہ اپنے بیٹے کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد پر آمادہ کرتی رہتی۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے۔ ماں کی حمایت سے ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی بدولت انہوں نے اپنی زندگی ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وفات اور دیگر حالات کتب میں موجود نہیں، البتہ ان کے صاحبزادے حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں حضرت عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاول 13 ہجری کو اجنادین کے مورقے یعنی بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں لڑی جانے والی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔